الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وزاعق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. یہ سورہ ہود کی آیات 12 تا 17 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب خود گڑھ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم کم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا بریکٹ میں کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرم محض باطل ہے. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ بریکٹ میں ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. وہ انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. آپ نے ترجمے سے اس کا مضمون سماعت فرمایا. جیسا بتایا گیا تھا کہ یہ سورہ ہود جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور سورہ یونس جو اس کے پہلے والی صورت تھی وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 6 صورتیں ایک کے بعد سورہ یونس، سورہ ہود، اس کے بعد سورہ یوسف ہے. اس طریقے سے جو ہے آخر میں سورہ ہجر تک 6 صورتیں تمام کی تمام الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، سوائے الرات کے جس میں الف لام میم را ہے. یہ صورت بھی
مکی دور کے آخری مکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری دور کی صورتوں میں، جس میں کہ دعوت دیتے ہوئے تقریباً 11-12 سال ہو رہے ہیں اور مخالفتیں اپنے عروج میں ہیں، ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی بھی دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کفار مشرکین سے کہیں پہ براہ راست، جیسا کہ آپ یہ ترجمے سے آپ نے سماعت کیا، اور کہیں بالواسطہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے، یعنی اس دعوت کے کیا مزاج ہے اس میں، اور اس کے ساتھ کیا کس طرح کا رویہ لوگوں کا پیش آتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، جیسا بار بار بتایا جا چکا ہے کہ قرآن پاک کتاب دعوت ہے، ہم تمام انسانوں کے لیے، پورے انسانیت کے لیے قل یا ایھا الناس کے خطاب کرتا ہے قرآن، اور جو اس کو مان لیں اس کو پھر ان کے لیے ہدایت ہے، دنیا میں کیسے زندگی گزاریں وہ، اور پھر آخرت میں ابدی زندگی سے کیسے ممکنات ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کتاب دعوت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوئی، ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو لوگ جانتے ہوں کہ کتاب ہے کوئی، ان کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے، ورنہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک ان لوگوں کو اس طرح متوجہ کریں۔ آپ نے پورے سلوک سے اندازہ کیا کہ اس میں دعوت دی گئی ہے، اس کے نتیجے میں کیا کچھ پیش آتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تبھی اس کے صحیح مفہوم سے ہم آشنا ہو سکیں گے، اور ان کو سمجھ میں آئے گا یہاں پہ بات کہی کیا گئی ہے۔ اب اس کے پہلے کی صورتوں میں بتایا، اس کے پہلے کی آیتوں میں بات آ چکی تھی کہ کس قسم کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کیا کیا کچھ واقعہ پیش آتا ہے۔ اب آگے یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرب میں رہتے تھے، کہ اتنی آسان سی بات، اتنی سیدھی سی بات کو لوگ قبول کیوں نہیں کرتے، کیا چیزیں ان کے لیے معنی بنتی ہیں۔ اور تسلی کا بھی پہلو ہے، فَلَعَلَّكَ تَعْرِفُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَتَعْرِفُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ۔ تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ۔ یہ اس پوری آیت کا ترجمہ ہے۔ صورتحال ذرا ملاحظہ کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں کہ جو تم نے معبودان باطل کر رکھے ہیں وہ سب خیالی ہیں، جو تم نے شفاعتی کر رکھے ہیں وہ سب خیالی ہیں، اصل معبود برحق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے پہلے آیتوں میں بات بتائی جا چکی ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا بھی تمہاری برباد ہوگی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے تم عذاب کے دو چار ہوں گے۔ اب یہ بات جب کہی جا رہی ہے تو لوگ مان کے نہیں دے رہے، سوائے چندوں کے، جن کی تعداد شاید 200 یا 300 تک پہنچتی ہے دموں سے، تو اس سے بھی کتنے لوگ سے بول رہے ہیں قبول کرنے والے۔ اب وہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ جو لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہاں جاہ و دولت والے لوگ ہیں، زینت والے لوگ ہیں، طرح طرح کے ان کو نوازا گیا ہے، دنیا میں ایسا لگتا ہے دیکھنے والے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب سی بات آپ کر رہے ہیں، اگر یہ بات غلط ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہمارے معبودان غلط ہیں، تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری امتی بارشی کیوں ہے؟ پہلی بات تو صحیح نہیں ہے، قرآن ہے، دوسری جگہ پہ حوالہ دیا گیا، آپ کی بات اگر صحیح ہے تو وہاں بھی ٹھیک ہی رہے گا ہمارے ساتھ معاملہ۔ اب ایسے میں ایک شخص بار بار ایک طرف متوجہ کر رہا ہے تو سوچے کیا غلطی ہوگی۔ میرے بزرگوں، آج بھی کچھ گروہ بھی اور کچھ لوگ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کی سطح کی چیز پیش آتی ہے۔ ایسے میں ایک بات ہوتی ہے کہ چیزیں کچھ کم کر دیا، بیان کر لی جائے تو شاید قابل قبول ہو جائے۔ ایک دائی گروہ سے بات ہو رہی تھی چند دنوں پہلے ہی کہ آپ دعوت کے مرحلے میں کیا تدریج اختیار کرتے ہیں۔ بتایا کہ ہم پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں اور پھر آخرت کی دعوت دیتے ہیں، اور رسالت کو تھوڑا سا ہم مؤخر رکھتے ہیں، بتاتے ہیں اس کو بھی لیکن مؤخر رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کو انکار نہ فوراً کر بیٹھیں۔ جیسے ہم ان کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و فلاں، تو فلاں فلاں کا وہ بھی نام لینے لگتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے باتیں اس طرح کی پیش آتی ہیں کہ نہیں، ہم بات ان کو بتاتے ہیں، کچھ چیزیں اس میں کمی کر دی جائے، ان کے معبودوں کو برا بارے میں کوئی تنقید نہ کی جائے، یہ سب غلط ہے، بالکل یہ سب خیالی ہے۔ کہہ کے دیکھیے ذرا سا آج کا کیا کچھ پیش آ رہا ہے، اسی طرح اشارہ کیا گیا، لیکن مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسا کچھ کر رہے تھے، بلکہ ان کو مخاطبہ کے لیے کہا جا رہا ہے گھر بھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ کوئی بات کم کر دی جائے، کہہ رہی ہے کیا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے فَلَعَلَّكَ تَعْرِفُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو چھوڑ دیا جائے گا نہیں، یعنی آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، مجھ سے نہیں لکھا ہے،
بلکہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی ایسا نہ سوچنا کیسا کیا جائے گا، ایسا بلکہ نہیں کیا جائے گا، پورا کا پورا بے کم و کاس بیان کیا جائے گا، پوری دعوت دی جائے گی، جو بات غلط ہے وہ بات غلط بیان کی جائے گی۔ ایک اور چیز جو بار بار وہ اعتراض کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی گیا، حساب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان کے ساتھ مال و خزانہ ہونا چاہیے تھا، ریسورسز ہوتے، جیسے آج کل کچھ لوگوں کے پاس میں پیسہ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، وہ پبلسٹی ہو رہی ہے جیسی چیزوں کی، اور یا کہ صاحب آپ کے ساتھ ایک ملک اترنا چاہیے تھا، کہا گیا آخر میں کہ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی مال کیوں نہیں آیا، خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، ریسورسز زیادہ ہوتے تاکہ اس کا استعمال کر کے اپنی بات پہنچاتے۔ کوئی فرشتہ آتا جو ساتھ ساتھ چلتا اور کہتا دیکھیے صاحب یہ اللہ کے نبی، ان کو مانو، ان پہ ایمان لاؤ، ایسے مطالبہ کہیں گے کیا اس لیے کہ یہ کہیں گے، یعنی کہنا کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے یہاں پہ انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں ان کو، ان کے لیے خبردار کرنے والے کہ دیکھو جو تم اختیار رویہ کیے ہوئے ہو اس کے کرنے پہ یہ نتائج سامنے پیش آنے والے ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ وکیل ہے، وہ حوالے دار ہے۔ تو ہمیں پوری بات، آپ کو پوری بات ان کے سامنے پیش کر دینی، پوری دعوت پیش کر دینی ہے، اور یہ جو کچھ بہانے بنا رہے ہیں اس کی طرف دوسری طرح جگہ اشارہ کیا گیا، وہ تو صرف بہانے ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے۔ اصل حوالے دار، اصل وکیل تو اللہ تعالیٰ، پورا پورا دعوتی بات تو یہاں کہی جا رہی ہے کہ تبھی آپ ہم سب اس کا ادراک کر سکیں گے جب ہم یہ کام تھوڑا بہت کرتے ہوں، یا کم سے کم دل میں خیال کرتے ہوں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تسلی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی دعوت ہے کیا، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت ہے کیا۔ اب اس کے بعد سے آگے کہا جا رہا ہے، اور یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، اس کا بھی حوالہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی کتاب خود گڑھ لی ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اچھا یہ بات ہے، اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں تم جو تمہارے معبود ہیں ان کو ہی بلا سکتے ہو مدد کے لیے، اگر انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ قرآن پاک میں اس قسم کا چیلنج 5 جگہ آیا ہے، 4 بار مکی صورتوں میں اور 1 بار مدنیہ میں سورہ بقرہ میں۔ سورہ طور میں کہا گیا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ کوئی ایمان لانے نہیں چاہتے ہیں، یہ خود جانتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ آئے گا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، لیکن بہانہ ہے، ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہانے سارے نہیں ہے۔ بل لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر کہا گیا وہاں پہ ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں اس شان کا ایک کلام بنا لائیں، وہاں پہ پورے کلام کی بات کی، یعنی پورا قرآن ماتا جیسے اتنا نازل ہوا اس شان کا بنا لائیں، تو ابھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد سے سورہ ہود میں یہاں پہ بھی جو بات آئی، یہاں پہ کہا گیا ہے، میں تلاوت نہیں کر رہا ہوں اس کا ترجمہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود گڑھ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو معبود تمہارے ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ اللہ کی علم سے نازل ہوئی، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم کم کرتے ہو؟ پھر سورہ یونس میں جو اس کے پہلے ہم مطالعہ کر چکے ہیں، وہاں کہا گیا تھا تقریباً اسی طرح کی بات، لیکن تھوڑا سا فرق کے ساتھ، ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت جیسی بنا لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس چیز کو تم بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اس صورت میں یہاں پہ 10 صورت کی بات کہی گئی، اور سورہ یونس میں کہا گیا ایک سورہ بنا لاؤ ایسے۔ سورہ بنی اسرائیل میں وہی مکی صورت ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے،
چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. اور آخر میں مدینی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا 5ویں جگہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی مدد چاہو اگر تم لے سکتے ہو. اگر تم اپنے سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا آپ ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ قرآن پاک کا یہ چیلنج 1400 سال سے ہمارے سامنے ہے. اور اس وقت جن کے سامنے پیش کیا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کی زبان عربی تھی اور وہ عربی زبان میں اپنے آپ کو یوں کہتے تھے کہ زبان تو ہماری ہے، باقی کو اجمی کہتے ہیں. اجمی کے ایک معنی گونگا ہونے کے لیے، یعنی دوسرے لوگوں کی زبان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جیسے گونگے لوگ آ کرتے ہیں ایسا سمجھتے تھے. اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ چیلنج کی معنی کیا ہے؟ جو ہے شیکسپیئر ہو چاہے گوئٹے ہو یا ہمارے دور کے علامہ اقبال یا مرزا غالب ہو، کلام کے بارے میں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کوئی پیش کر پاتا ہے ایسا کیا؟ تو مطلب یہ نہیں ہے. حالانکہ یہ چیز بھی شامل ہے اس چیلنج میں کہ تم اس جیسا کلام بنا لاؤ، اس جیسا اپنے اس یعنی زبان کے لحاظ سے اس کے اسلوب کے لحاظ سے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی ایک چیلنج تھا. لیکن اس کے معنی بڑی وسعت اس معنی میں، ایسا کوئی کلام پیش کر کے لاؤ جس کے اندر یہ سب تاثیر پائی جاتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے وقفے میں قرآن پاک نازل ہوا. 23 سال کا بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے، 23 ایئرس. پہلے دن میں جو بات اس قرآن پاک میں پیش کی گئی توحید، رسالت، آخرت، معاد کے بارے میں اور جو حقائق بیان کیے گئے، آخری وقت میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں کسی میں فرق نہیں آیا ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے آتھرس کو دیکھ لیں گے، ان کے اس میں چینجز آتے ہیں. آپ عرب سے ان لوگوں کو دلچسپی جانتے ہوں گے کہ جن لوگوں کا ہم نے نام لیا ہے ان کے شروع کے دور کا ہے یا بیچ کے دور کا ہے یا آخری دور کا ہے، یہ بس انتقال سے چند سالوں پہلے کا ہے، فرق ہوتا ہے. پھر اس کا جو اسٹائل ہے، جو اسلوب ہے، عربی زبان اسٹینڈرڈ زبان ہے. میرے بہن وہی عرب ہیں، بتایا کرتے تھے، میرے دوست بھی تھے لوگ، کہ عراق کے ایک کونے سے لے کر کے اور افریقہ کے دوسرے کونے تک تقریباً 5000 کلومیٹر کی دوری ہے. تمام لوگوں کی زبان عربی ہے، لیکن ایک جگہ سے 1000 کلومیٹر دور کی جگہ کے عربی آپس میں جب بات کرتے ہیں دوسرے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ایسٹرن بہار کا کوئی آدمی ہو راجستھان والے کی بات نہ سمجھ پائے، اینڈ وائس ورسا. لیکن جب وہ لکھے گا عربی زبان تو اس کی عربی کیسی ہے اس سے دیکھا جائے گا کتنی قریب ہے قرآن پاک کے گرامر سے. قرآن پاک نے عربی زبان کو اس طرح سے مٹا دیا. جبکہ دوسری زبانوں کا حال یہ ہوتا ہے، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ انگریزی ایک جرمنک زبان ہے، جرمن سے نکلی ہے، سیکسن اور اینجل سے نکلی ہوئی، اور صرف 800 سال پرانی ہے. اور 800 سال سے دیکھیے کتنا فرق آ گیا. 16ویں صدی عیسوی کی انگریزی زبان آپ سمجھ نہیں سکتے، اتنی فرق ہو گئی تھی. عربی زبان وہی چلی آ رہی ہے اس وقت سے لے کر کے زبان کے معاملے میں. پھر قرآن پاک میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس دور سے نہیں گزرے، ایک سے ایک تکلیف کے دور، ایک سے ایک پریشانی کے دور، آپ کے اوپر کیسے کیسے الزام لگائے. لیکن اسی زمانے میں جب آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے جو قرآن پاک نہیں ہے، اس میں اس کا تھوڑا بہت آپ کو نظر آئے گا. لیکن اسی دور میں قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہوئی ہے، اس پہ آپ کو ہلکا سا نظر بھی نہیں آئے گا. جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر گھر سے جائے اور تھوڑا سا ٹینس ہو تو آفس میں پتہ چل جاتا، لگتا ہے ذات سوال کی ذرا ٹینس ہے. قرآن پاک میں اس کا آپ کو شائبہ نظر نہیں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزر رہے تھے اس دور کی چیزیں اس پہ نظر آتی ہیں. بہت سارے پہلو لوگوں نے اس پہ والومس لکھے ہیں قرآن پاک کے اس اعجاز کے اوپر، اس معنی میں. اور بہت سی باتیں ہیں یہاں پہ موقع اس کا نہیں ہے جس میں کہا گیا قرآن کی جیسی صورت تم بنا لا یا ایسی لوگوں میں تبدیلی پیدا کر دے. قرآن کے ذریعے سے عرب کے وہ سرزمین کے جو لوگ تھے ان پہ وہ حکومت تو کرنا نہیں چاہتے تھے. آپ سب جانتے ہو ہر جگہ اسٹیبلشڈ کنگڈمس تھی، لیکن عربوں میں ایسا کچھ نہیں تھا. کون حکومت کرے؟ لیکن انہی لوگوں کو اللہ تبارک و قرآن پاک کے ذریعے سے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت عمر کا قول ہے نحن قوم اذن اللہ بالاسلام،
ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اسلام کے ذریعے سے کہاں پہنچا دیا، عزت بخش دیا. اس معنی میں کہا گیا ہے کہ تم جیسے اس کے بلاغ اور چیلنج کیا گیا. اس وقت بھی کسی نے قبول نہیں کیا. سورہ بقرہ میں کہا گیا اگر تم ایسا نہیں کر سکے نہیں کر سکتے. آج یہ چیلنج ہمارے پاس سامنے. میرے بزرگوں دوستوں، یہ معمولی سی بات نہیں ہے. اس بات کو ہمارے اندر یقین ہو جائے تو قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہو جائے. قرآن یہ کلام ہے، ایسا کلام ہے قرآن پاک. پھر اس کے ہم مطالبات کو بھی پورا کرنے والے انشاءاللہ بنیں گے. تو یہ اس کو اتنا لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس قرآن پاک کے اس چیلنج کو یہاں پہ بیان کیا گیا اور قرآن میں جو 5 جگہ بیان کیا گیا. اسی طرح یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ہے تم اب ایک جگہ آ گیا کہ تم جن لوگوں کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو. وہ کیا کہتے تھے؟ انہیں معبودان باطل بنا رکھے تھے. یہ ان کو پوچھتے تھے، ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے. کہنے کی سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب جھوٹے ہیں، کوئی سب باطل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو ان کی عزت پہ آنچ آ رہی ہے نا. اب ان کو چاہیے مدد کے لیے تمہارے یہاں. اسی طرح اشارہ کیا گیا اگر تم اس سچے ہو ان کو معبود سمجھنے میں تو بلا لاؤ ان کو. انہوں تو تمہاری مدد کے لیے آنا چاہیے، کیوں نہیں آ رہے؟ وہ نہیں ہے. اسی طرح سے آ گیا اگر تم سچے ہو تو بلا لاؤ انہیں. پھر کہا گیا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. اب دیکھیے قرآن پاک ایک اور چیز جو فرق ہے. عام طور سے کتابیں بیانیہ ہوتی ہیں ورنہ ایڈریس ہوتا ہے. بیانیہ سمجھتے ہیں آپ؟ ڈسکرپشن. قرآن پاک میں کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کر رہا ہے، کبھی کسی کے ذریعے سے خطاب کر رہا ہے، کبھی تھرڈ پرسن میں کر رہا ہے، کبھی فرسٹ پرسن میں کر رہا ہے. ابھی اس کے پہلے تھرڈ پرسن میں خطاب ہوا تھا. اب یہاں کہا گیا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. کہا گیا ہے کہ اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، براہ راست ان لوگوں کو مخاطب پر کہا جا رہا ہے نہیں پہنچتے تو جان لو انما انزل بعلم اللہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. یہ گڑھ نہیں لیا بلکہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. یہاں پہ بہت لطیف اشارہ ہے. اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انسانی علم سے بہت اوپر ہے. انسان کا کلام تو ہے ہی نہیں ہے یہ کسی کا. یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے نازل کیا، اللہ کے علم سے. یعنی اس علم کا اثر چشمہ سورس وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. علم اللہ ہے اس جگہ کہا گیا ہے کہ جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علم سے نازل کیا گیا. اس کا کیا کانسیکوینس ہونا چاہیے؟ کہا گیا ہے کہ معبود صرف وہی ہے، حقیقی عبادت کے لائق وہی ہے، اللہ الہ الا اللہ. تو جان لو اس کے علاوہ سے کوئی معبود نہیں ہے اور تمام باطل ادیان کی باطل معبودوں کی نفی ہو گئی. اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علم سے ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، تو اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سرنڈر کرتے ہو، ایمان لاتے ہو. ڈائریکٹ میرے بھائیوں اسی قسم کے مرحلے پیش آتے ہیں. آدمی جب دعوت میں کام کرتا ہے. کس نے دنیا پیدا کیا؟ اوپر والے نے، ایشور نے. کون تمہیں کھلاتا پلاتا ہے؟ وہی. کون مارتا جلاتا ہے؟ وہی. تو پھر کس کی اپاسنا ہونی چاہیے؟ اسی کی تو ہونی چاہیے. تم مانتے ہو اس بات کو؟ سوچیں گے یہی جواب آتا ہے. یہ عملی باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہی آتا ہے. آپ یہی کہہ رہا ہے کہ فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام قبول کرتے ہو تو یہاں کا مطلب ہے سرنڈر کرتے ہو، مان جاؤ. حالانکہ دونوں معنی استعمال ہوتا ہے ایمان اور اسلام، لیکن یہاں بھی اس مطلب یہی ہے کہ بس مان گئے، سرنڈر کر دیا. اب اس کا الٹیمیٹ مرحلہ ایمان لاؤ. هل انتم مسلمون. اب ایک سوال میں ذہن پیدا ہو سکتا تھا اور ہوتا بھی ہے کہ صاحب بات اگر یہ ہے تو دنیا میں اتنا سارا لوگوں کو دیکھ تو رکھا گیا ہے، سارے ریسورسز پہ اللہ کے دشمنوں کا قبضہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے دیکھنے میں. اللہ ان سے خوش ہے، خوب نواز رہا ہے، خوب ترقیاں ہو رہی ہیں اور ہماری حالت ایسی ہو رہی ہے. تو پچھلے آیتوں میں اس کا جواب دیا گیا تھا، پر یہاں پہ بتا دیا گیا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ اس دنیا کی زندگی اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہی ان کو دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بتایا کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی صرف دنیا کی،
ان کے تمام ایکٹیویٹیز کا، تمام کارگزاریوں کا سارا پھل ان کو ہم یہاں دے دیتے ہیں، اور لا یقصون کچھ کمی نہیں کرتے۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ جتنا ہم چاہتے ہیں، یہ بھی اتنا لمیٹڈ نہیں ہے، وہ سورۃ طور میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کو اشارہ ہم کریں گے تو کہا گیا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا الجنہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی اس کے سوا نہیں ہے، کوئی چیز ان کے لیے سوائے آ گیا، وہاں کچھ نہیں ان کے لیے۔ پھر آگے کہا گیا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہو گیا۔ قرآن میں دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہا فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ انلمیٹڈ ہے بالکل۔ پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا، ملامت زدہ اور رحمت سے معلوم ہوگا۔ تو دنیا میں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی اور بے ایمان لوگوں کو بھی، یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ اتنا آپ چاہتے ہیں، نہیں انلمیٹڈ نہیں ہے۔ لیکن ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ یہاں پہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے یہ، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے کرنی چاہیے، اور وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں شخص کی صحیح مشکور ہوگی۔ وہاں پہ بالکل بلینک نہیں، بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا، جو کوئی آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسے ہی صحیح کرے جیسی کرنی چاہیے، یعنی محض خواہش مند ہونا کافی نہیں ہے، دنیا کے بارے میں تو یہ بتایا، اور آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسے ہی صحیح کرے جیسا کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث اس کے بارے میں پوری تعلیمات ہمیں دیتے ہیں، کیسا ایمان ہو، کیسا اخلاص ہو، کیسی محنت ہو، کیسی جد و جہد ہو، اور کسی طرح کے ریا کا اس میں شائبہ نہ ہو، پوری کی پوری مسلسل جد و جہد، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ہم دیتے ہیں، اور مومن ہو، ایمان کے ساتھ کرے۔ پھر کہا گیا ہے ایسے لوگوں کی صحیح انشاءاللہ مشکور ہو ہے، جو کچھ کریں گے اس کا پورا پورا ان کو بندہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یعنی پہلے تو کہا گیا کہ جن کو دنیا کے خواہش مند ہوتے ہیں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بہت سے لوگ دنیا میں بظاہر بڑے فلانتھروپک کام کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور شاید اب یار کچھ ہم سے زیادہ مشہور اس معاملے میں، لیکن ان کی جو ہے آخرت میں ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے ان کو کچھ ملنا ہے۔ اور ایسا کرنے والے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے کے پوری طور پر دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ دنیاوی مفاد وابستہ ہوتا ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ بہت ساری جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، ان کے وہاں ایک فنڈ ہوتا ہے، یہاں پہ انجینئر پڑھے لکھے جو موجود ہیں وہاں کراتا ہے CSR، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ اپنے انکم کا ایک مخصوص پرسنٹیج 3-4-5% جتنا بھی ہو ان کو مختص کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس سے وہ کمیونٹی کے فلانتھروپی کے ایجوکیشن کے فلاں جو کام کریں گے وہ کرتے ہیں، اس کے لیے پورا ان کا شعبہ قائم ہوتا ہے۔ ہر کمپنی کرتی، بڑے مشہور ہوں گے آپ جانتے ہوں گے اس کے لیے، میری اچھا کام ہے یہ، لوگوں کے لیے فتنہ خلق کا کام ہے یہ، لیکن اس کے لیے کتنے فائدے حاصل کرتے ہیں؟ ان کے پبلسٹی کا ذریعہ بنتا ہے، ان کا ٹیکس بچتا ہے، اور تمام چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں کہ آخرت کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا میں فائدہ ان کو ہوتا ہے، اسے ملتا ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ وہ ظلم زیادتیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علماء نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، کہا جاتا ہے کہ صاحب ویسٹ کے لوگ بڑے سویلائزڈ ہوتے ہیں، بڑے بااصول ہوتے ہیں، بڑے ایماندار لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے صاحب، یہ اگر ایسا ہی ہے یہ موٹیویشن، تو کیا بات ہے کہ انڈیویجول امریکنس اور برٹش تو بڑا ایماندار ہے، لیکن انہی سے چن کر کے جب اس کا صدر بنتا ہے تو اتنا بڑا بے ایمان ہو، اتنا بڑا دھوکے باز، اتنا بڑا ظالم کہ پورے ملک کو تباہ کر دے۔ وہی لوگ تو کر رہے ہیں، ہمارے ویسٹ ایشیا کے ممالک کس نے برباد کیا؟ انہیں کے سربراہ ہونا نا جو لوگ بڑے نیک ہیں، ادروائز اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے لیے سارے چیز کیا کرتے ہیں۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یعنی یہ پالیسی اس میں فائدہ ہی ہوتا تو کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ اچھے کام کرنے کے لیے بھی بہت سارے برے کام کے ذریعے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسی تعلیمات دیتا ہے
جس میں صرف خیر ہی خیر ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آخرت کے لیے عذاب اکٹھا کرتے ہیں, عذاب ان کی تیار کیا گیا ہے. آخرت پر ایمان لانا ایک اللہ کی طرف سے, اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں, اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, ضروری ہے, تبھی آخرت کا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اب آخری آیت میں بتایا گیا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ کون لوگ ایمان لائیں گے, کون لوگ ایمان اسلام قبول کریں گے, دنیا میں سب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے, اور اس میں ترجمے میں کہا گیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا, اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا, اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پہ آئی ہوئی تھی, موجود تھی, تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرف اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اب یہاں پہ موازنہ کیا گیا ہے. پیچھے والے جس نے کہا کہ جو دنیا پرست لوگ ہیں آخرت کو فراموش کی ان کا کیا رویہ ہوتا ہے, وہ مان کے نہیں دے رہے. اب کہا گیا ہے کہ کون لوگ اس کو قبول کریں گے. کچھ لوگوں نے اس کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا. یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے صاف شہادت رکھتے تھے. بینہ کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کا دل بالکل فطرت پہ صاف ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی پوری طور سے توحید اور آخرت کے بارے میں آپ کا ویژن بالکل کلیئر تھا, نبوت پہ سرفراز ہونے کے پہلے بھی. دوسرے معنی لوگوں نے اور اس کے بعد کتاب بھی آ گئی, وہی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, اس میں وہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں, اس کے بعد آ گئی ہے وہ, اس میں وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو کیا ایسا شخص جو ہے اس سے انکار کرے گا؟ جو اس کی فطرت کی آواز تھی وہی بات یہاں بھی بیان کی گئی. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ لوگوں کے سامنے جب بیان کی جاتی ہے بھئی کون مالک ہے, کون خالق ہے, کون پروردگار ہے, کون انّ داتا ہے, تو کس کی اپاسنا ہونی چاہیے, اسی کی ہونی چاہیے. تو پھر یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے, تو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ نہ سوچیں گے, ٹھیک تو کہہ رہے ہیں آپ, تو مان بھی لیتے ہیں, ترتیب ہے. یہی بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جن لوگوں کی فطرت پہ ہوتے ہیں, قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا ہے فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. یہ سورہ روم کی آیت ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی کے پیرووں, یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو, قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی, یہی بالکل راست اور درست دین ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ خالق ہے, مالک ہے, اور اگر اس کی فطرت مس نہیں کی گئی ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یہ تمام بچے جو ہیں فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں, یا اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ کرتے تو ہندو بنا دیتے ہیں, کہہ سکتے تھے. فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یہ بعد میں سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے انسان کی فطرت میں ایسے لوگ اس کو قبول کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, ظلم زیادتی سے, ان کے اندر جو ابلیس کے غلبے سے اپنے فطرت کو مسخ کر دیا ہو, ان کے اندر ایک تبدیلی نہیں آئے گی, وہ قبول نہیں کریں گے. اسی طرح اللہ کی اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ فطرت پہ ہیں انہوں نے فطرت کو زندہ رکھا ہے, اس کو قائم رکھا ہے, اس کو یعنی گرد و غبار سے آلود نہیں کر دیا ہے, اس کو دفن نہیں کر دیا ہے, وہ لوگ. اور ان کے سامنے جب یہ شہادت آئے گی, قرآن پاک کتاب آیت آئے گی جیسے کہ آپ آئے ہوئے ہیں, اور اس کے پہلے یہی بات کوئی نئی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ اس میں حضرت موسیٰ السلام کا ذکر ہے, وہ تو مکے کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مکے کے لوگ بھی ان سب چیزوں سے آشنا تھے. وہ جنوب کے اور شمال کے سفر کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے کہ اہل کتاب ہیں, وہ جانتے تھے اہل کتاب جو ہیں ایک نبی پر ایمان لائے ہیں, ان کی تعلیمات یہ بات پائی جاتی ہے. تو یہی کہا جائے کہ امام اور رحمت, امام ہدایت کے طور پہ استعمال ہوا ہے, اور رحمت جو اس ہدایت کو مان لے گا اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے آخرت اور دنیا میں. تو کہا گیا ہے کہ اسی طریقے سے یہ قرآن پاک, کچھ لوگوں نے اس کے معنی یہ لیے کہ قرآن پاک یہ امام ہے, ہدایت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے. کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مطلب
حضرت نبی اسلام ہے وہی اس کو لے کے آتے ہیں، سبھی باتیں معنی مراد دیے گئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو دین فطرت پہ ہوگا، اس نے اپنی فطرت کو مس نہیں کیا ہوگا، وہ قرآن پاک کی دعوت پہ وہ ایمان لائے گا۔ اس کو معنی کہا جا رہا ہے اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ جس میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دعوت کا کام کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دعوت کا کام تو کیے جاؤ، قبول کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر فطرت میں مسق نہیں ہوئی ہوگی۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو بہت ساری جماعتیں انکار کریں گی، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، مجوسی بھی ہو سکتے ہیں، اہل وطن بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، بس اے نبی تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں نہیں پڑے تھے۔ اب پھر خطاب ہے تو ان سے بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس بارے میں بھی شک میں نہ پڑنا، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور حق یہی ہے، اس میں کسی طرح کے تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اور انہ الحق من ربک، دوسری بات پہ پھر زور دیا گیا جو پہلے کہا تھا، یہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے حق ہے۔ یہاں پہ رب کا لفظ استعمال کیا گیا، جو پالنہار ہمیں ہوا پانی کھانا دے رہا ہے، اسی پالنہار کی طرف سے حق بھی ہے تمہاری روحانی ضرورت کے لیے، جو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو ماننے والے نہیں مانتے۔ تو اس میں تسلی کا پہلو ہمارے لیے کہ جو ہے نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ نہیں مانیں گے۔ میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں نے دیکھا یہ پوری آیتیں جو ہیں یہ دعوت کے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھاتی ہیں۔ اگر قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی دعوت کو اپنے دلوں میں ہم خود جاننے کریں، اس میں عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں تک باتیں نہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار، ہمارا حامی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على